والصلاة کے بعد معزز محتشم قابل سات احترام سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم نماز جمعہ کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، سورہ فرقان کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک برگزیدہ اور مقرب بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، یعنی جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو چونکہ کچھ دنوں کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، تو اس مناسبت سے ان کی تعلیمات کیا ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء کرام کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے مقربین کی بہت ساری علامات ملتی ہیں۔ پھر ہم اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں اور ان کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، لیکن اس تلاش میں بہت سارے لوگ گم بھی ہو جاتے ہیں اور راستے سے بھٹک بھی جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شکاری جب جال بچھاتا ہے تو وہ پرندے جیسی آواز نکالتا ہے، حالانکہ وہ پرندہ نہیں ہوتا، لیکن جب شکار کرنا چاہتا ہے تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ پرندے کا روپ دھار لیتا ہے، وہ پرندے جیسی آواز نکالتا ہے۔ پرندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں میرے جیسا کوئی اور پرندہ موجود ہے، اور وہ جال کی طرف بھاگتا ہے، اور جب وہ جال کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر پھنس کر رہ جاتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پرندہ نہیں ہے، یہ تو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ تو ایسے ہی یہاں پر چونکہ سیدھے سادے لوگ جنہوں نے علماء سے سنا، قرآن کو پڑھا، کچھ حدیث گزری، اس دنیا میں اللہ کے کچھ مستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جن کی صحبت میں بیٹھنا، ایک لمحہ بھر اس کی صحبت میں بیٹھنا کسی بے ریا انسان کی 1000 سال کی زندگی اس کی صحبت سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ اس کی صحبت میں جب یہ باتیں سنتے ہیں تو پھر ان اللہ کے مقربین کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شکاریوں کا روپ بھی دھارا ہوا، جنہوں نے جبہ کبا پہن کر اور وہ لباس پہن کر، اس جیسی وضاقتہ اپنا کر، درباروں پہ بیٹھ کر نام نہاد پیر بن کے اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے، لیکن ظاہر ان کا کچھ اور ہے، باطن ان کا کچھ اور ہے۔ امت مسلمہ، خاص طور پر پاکستان کے لوگ، جہاں پر ہمارے ساتھ بہت ساری ٹریجڈی ہوئی، بہت سارے دھوکے ہوئے، ان میں ایک بڑا دھوکا ہمارے ساتھ ہماری اپنی جہالت کا بھی ہے، اور ایک بڑا دھوکا ہمارے ساتھ وہ لٹیرے پیروں کا بھی ہے، جنہوں نے عرصہ دراز سے اس قوم کو لوٹا اور لوٹ کر اپنی تجوریاں بھری، لیکن افسوس کہ ابھی تک بھی ہم
ہٹ نہیں رہے، ابھی تک بھی ہمیں شعور نہیں آ رہا، ابھی تک بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولیاء اللہ موجود نہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، لیکن اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کے دوست۔ خدا کا دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے میرا بھائی، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ کوئی چھاپڑی فروش بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ریڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دکاندار بھی ہو سکتا ہے، کوئی تاجر بھی ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے ملازمت پیشہ فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی افسر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس نے جناب کو جبہ ببا پہنا ہو، وہ کسی دربار پہ بیٹھا ہو، اس کے پاس جو ہے نا خانقاہی نظام ہو، اس کے پاس جو ہے اس کا باپ بھی پیر ہو، اس کا دادا بھی پیر ہو، یہ چیزیں ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی، بنیادی نشانیاں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجیے، لیکن جو نوسر باز ہوتے ہیں نا، انہوں نے ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے یہ نشانیاں بھی بتائی ہوتی ہیں۔ ایک ان کی یہ بھی نشانی ہے، نوسر بازوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ یہ جو نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا، انہوں نے ظاہری طور پر یہ نشانیاں بھی اپنا رکھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا باطن ان کے ظاہر کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اپنے مقرب بندوں کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ جب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ راتوں کو اٹھ کر کے تنے تنہا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجندی ستیاں آن جگاوے۔ وہ اپنے خالق حقیقی کی یاد میں راتوں کو اٹھ کر بارگاہ خداوندی میں یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت اور ریاضت کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہو کر، اور دن کو سارا دن جو ہے وہ مختلف علوم پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ماضی میں جتنے ہمارے اسلاف مقام ولایت پر فائز ہوئے ہیں، وہ مقام ولایت کے ساتھ ساتھ مرتبہ استاد پر بھی فائز تھے، مرتبہ استاد پر بھی فائز تھے۔ وہ علوم سے بہرہ باق تھے، وہ جاہل نہیں تھے، اور وہ علوم کا مرکز تھے، علوم کا منبع تھے۔ آج تک ان کی لکھی کتابیں اور ان کی شخصیت کی گواہ ہیں، منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب ابھی امریکن لارڈز ان کو ابھی سگنیچر بھی نہیں کرنے آتے تھے، کہ جب امام غزالی کے ہاتھ سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ جب تک راتوں کو اٹھ کر بارگاہ خداوندی میں روئے گا نہیں تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ وہ پھر اپنے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ اگر مجھے بھی ان اولیاء اللہ کا کچھ فیض ملا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ملا ہے کہ میں بھی ان کے نقش قدم پر چلا ہوں۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز روٹی، کبھی بے چتاب رازی۔ تو یہ سب سے پہلی نشانی ان کی یہ ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے مقرب بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور ان کی اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے مخاطب نہیں ہوتے، اگر ان کو کوئی تکلیف بھی دے دے تو وہ اس کو سلام کر کے گزرتے ہوتے ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، وہ الجھتے نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیے اس پیر کا کیا حال ہے جس کے دائیں بائیں اس کے جو ہے مریدین کی قطاریں ہیں، اور ہٹ جاؤ راستہ دو، ہٹ جاؤ راستہ دو، کوئی راستے میں نہ آئے، تو اس کی شان و شوکت کا کیا عالم ہے
جبکہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں عباد الرحمان یمشون علی الارض، ان کی چال ڈھال بے مرتب نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں میں نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، وہ چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں کبھی سجدے میں گزر رہی ہوتی ہیں، کبھی قیام میں گزر رہی ہیں۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو شخص ریگولرٹی کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور حدیث پاک اس پر شاہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی عشاء باجماعت پڑھے پھر فجر باجماعت پڑھے تو پوری رات کا ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ وہ پوری رات قیام میں ہی کھڑا رہا ہے۔ یہ ہے شب بیداری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداریاں کرتے تھے، پھر آپ کے اصحاب وہ شب بیداریوں میں گزارتے، ایک ایک رات میں اور ایک ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساری رات حضور کی یاد میں تڑپ کر گزارتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو جو آپ کا کمرہ تھا اس کے اوپر سیاہی تھی، چھت کے اوپر ہلکی ہلکی سیاہی اس پر پڑی ہوئی تھی۔ ام المؤمنین سے پوچھا گیا کیا یہ چراغ کی سیاہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چراغ کی سیاہی نہیں ہے، میرے ابا جان اس کمرے میں سوتے تھے اور وہ یاد محبوب میں اس قدر رات بھر آہیں لیا کرتے تھے، یہ ان آہوں کی سیاہی ہے، وہ آہیں جو رات بھر ان کو سونے نہیں دیتی، اور جن کے بارے میں حضور نے ان کی زندگی میں فرمایا تھا کہ جس نے چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ لو، کہ ابو بکر نے خود کو میری محبت میں فنا کر ڈالا ہے۔ دلا بحلقہ رندان بزم عشق درا، جو رائز شراب بقا دہند ترا، گر بقا قلبی اولت فنا باید، کہ فنا نہ شدی از نمی بری کا بقا۔ اگر تم ہمیشہ کے لیے باقی رہنا چاہتے ہو تو خواجہ معین الدین فرماتے ہیں غریب نواز کہ تم پھر اپنے آپ کو یاد محبوب میں فنا کر لو، تو تب تک کوئی باقی نہیں ہوتا جب تک وہ خود کو فنا نہیں کر لے۔ تو یہ بڑی تصوف کی باتیں ہیں کہ جن کو کرنا بہت آسان ہے لیکن ان میں سے گزرنا تو یقیناً بہت مشکل ہے۔ تو عزیز دوستو، اولیاء کرام کی پھر نشانی یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو اللہ کے مقربین ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں فضول خرچی نہیں کرتے، عیاشیوں پر نہیں لٹاتے۔ عزیزان محترم، کئی میڈیا اس پر گواہ ہیں اور اخباریں اس بات پر گواہ ہیں کہ کئی آستانوں کے پیر طوائفوں کے کوٹھوں سے پکڑے گئے جو نام نہاد آستانوں پر سجادہ نشین بن کر بیٹھے ہوئے، اور کئی نشے کی حالت میں پکڑے گئے، لیکن افسوس ہے کہ اس پر کوئی لایا عمل نہیں، کوئی اس پر انتظامیہ کی طرف سے کارروائی نہیں۔ ان کو درندوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جیسے چاہو جو ہے ان بھیڑ بکریوں کو لوٹو، جس طرح چاہے ان کو جو ہے وہ ہلاک کرو۔ تو اس لیے ایک یہ درندگی کی کیفیت میں ہمارے اوپر یہ فتنہ دم دما رہا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ نہ جانے کب ہم ہوش کے نہ لیں گے، کب ہمیں شعور آئے گا، کب ہماری جہالت ختم ہوگی۔ گھر میں ماں بھوک سے ہے، بلک رہی ہے، بچوں کو جو ہے وہ ڈیلی ان کی پاکٹ منی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہاں پیر صاحب کو نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارے صدقے کی بہترین صدقے کی حقدار تمہاری بیوی ہے، تمہارے اہل و عیال ہیں، سب سے پہلے ان پر خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں منصف بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو رزق اترتا ہے کسی انسان کے پاس، یہ چور ڈاکوں کو دینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ جو گھر میں افراد ہیں یہ ان کا رزق اترتا ہے۔ اللہ نے آپ کو
ایک منصف بنایا ہے. آپ کس کا رزق کس طرح اس تک پہنچاتے ہیں اور کس قدر خوش اسلوبی کے ساتھ پہنچاتے ہیں یا ادھر ادھر اس کو بکھیرتے ہیں. پھر فرمایا کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے. جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں. ان کی نظر صرف جو ہے وہ مریدوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے مقربین وہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سوادی در پہ آ جائے, اگر کوئی مشکل حالت میں اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کی مشکل کو مشکل رہنے نہیں دیتے بلکہ اس کی جیب بھر کے بیچتے ہیں. یا پھر کوئی امید لے کر آیا تھا لیکن وہ جیب بھرنے کی بجائے جیب خالی کر کے بیچتے ہیں. تو عزیز دوستو, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کنجوس کو کبھی بھی مقام ولایت پر فائز نہیں کرتا. جو ولی ہوتا ہے اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سخی ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ, لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, کسی کے قتل کے در پہ نہیں ہوتے. وَلَا يَزْنُونَ, اور وہ زنا نہیں کرتے, وہ بدکاری نہیں کرتے. جہاں پر آپ کی مجلس میں یہاں پر چشمدید گواہ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیروں کو اس بدکاری کی حالت میں دیکھا اور پھر وہ توبہ طائب ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے علامہ صاحب بات بالکل ٹھیک کہی تھی, آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی تھی, آپ کی اس مجلس کے اندر موجود ہے. تو عزیز دوستو, یہ ایک بزنس بن چکا ہے, یہ ایک کاروبار بن چکا ہے اور ایجنٹ رکھے جاتے ہیں جو کہ خوشامد کرتے ہیں, پبلسٹی کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, کرامات سناتے ہیں اور پھر ان کو اس میں سے ٹیکس دیا جاتا ہے, اس میں سے باقاعدہ ان کو پے کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اب اس پر میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی کہ کیوں ایسا ہے, یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور دنیا جو ہے وہ کس طرح اخلاقیات میں, مینرزم میں, تعلیم میں, ایجوکیشن میں کس طرح ہم سے آگے بڑھ گئی اور ہم ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ پیروں کی چوکٹ پر پھر رہے ہیں کہ شاید کب ہمارا مقدر سنورے گا. تو جو خود اپنے مقدر کو نہیں جانتے انہوں نے کسی کا کیا مقدر سنوارنا ہے. معاملہ تقدیر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. عام طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تصوف کے استاد ہوئے, بہت بڑے. وہ 12 نشانیاں بناتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے مقرب بندے کی کم از کم اس کے اندر 12 نشانیاں, علامات موجود ہوتی ہیں جو اس میں صفات عام دیکھنے کو ملتی ہیں. 2 صفات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفار بھی ہے, ستار بھی ہے. تو جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اس کے اندر صفت غفوریت بھی ہوتی ہے اور صفت ستاریت بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے انتقامی کاروائی نہیں کرتا, اس کو تکلیف بھی پہنچے تو وہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. بخشنے والی کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. ذرا یہاں کے پیر صاحب کو کوئی ٹھوکر مار کے مرید پھر جائے کہاں پہ, مجھے یہ بتائیں. اور دوسرا اس کے اندر صفت ستاریت ہوتی ہے, وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. کہتے ہیں کہ جس کو کہنا پڑے کہ یہ میرا راز ہے, راز رکھنا, وہ شخص مقام ولایت کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا. جس کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئے کہ یہ میرا راز رکھنا. اس سے پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر اخیہ ستر اللہ تعالی یوم القیامہ. جو دنیا میں اپنے بھائی کا راز رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا راز رکھتا ہے. اور اپنے راز خود بھی نہیں کھولنے چاہیے. ہر ایک کو یہ نہیں بتاتے پھرنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اپنی شوخیاں مارنا. اور اس پر آپ نے گویا کہ ایک گواہ قائم کر لیا ہے اس گناہ کے اوپر. لیکن اگر گواہ نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن معاملہ بندے اور خدا کے درمیان تھا, معاملہ بندے اور خدا کے درمیان تھا. اور اللہ پوچھے گا یہ کام کیا, کہے گا ہاں کیا. بچ تو نہیں سکے گا نا, یہ کام کیا, ہاں یہ اللہ کیا. تجھے پتا تھا کہ آج کا دن تیری میرے ساتھ ملاقات ہونی, ہاں اے پروردگار عالم, لیکن مجھ سے بھول ہو گئی, مجھے معاف کر دیجیے. اللہ فرمائے گا میرے بندے
सतरतुहा फी दुनिया व आखिरुहा लकल यौम, दुनिया में भी मामला मेरे और तेरे दरमियान था, लो आज भी मामला मेरे और तेरे दरमियान है, जा मैंने तुझे माफ किया। उसको माफ कर दिया जाए, लेकिन जब वो खुद अपने राज खोलता फिरेगा अपने अहलो याल के, तो फिर अल्लाह फरमाएगा कि ये मामला तूने खुद खराब किया है, इस पर तूने खुद गवाह बनाए हैं, तो इसलिए अब जो है इसकी माफी नहीं होगी। हजरत आसिम, ये एक आसिम कहते हैं, हातिम आसिम, आसिम कहते हैं जो कानों से सुन ना सकता हो। ये बड़े एक मशहूर वली कामिल गुजरे हैं अपने दौर के, और इनके बारे में एक वाकया मैंने पढ़ा। इनके पास एक खातून आई मसला मसाइल पूछने के लिए, लेकिन वहां पर जो है उससे गलती सरजद हुई कि वहां पर जो है अपना एक इंसानी कज़ाए हाजत के पेश नज़र जो है उससे कुछ गैस खारिज होगी वहां पर। तो अब वो इतनी शर्मिंदा हुई कि ये क्या सोचेंगे, ये आलम दीन है, ये मतलब मैं यहाँ मसला पूछने आई हूँ, तो ये क्या सोचेंगे। मैं शर्मिंदगी से उसने सर नीचे कर लिया और उसने कहा कि जो है अपना जब मसला बताया करीब होकर, तो उन्होंने कहा कि जरा ऊंची आवाज से बोलिए खातून, मुझे तो ऊंचा सुनता है, ऊंची बोलिए जरा। वो ऊंची आवाज से बोली, तो उन्होंने कहा जरा और ऊंचा बोली। वो और ऊंची आवाज से बोली और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इनको तो वैसे ही ऊंचा सुनता। कहते हैं कि सारी जिंदगी उसने इसी हाल में गुजार दी कि मुझे ऊंचा सुनता, सारी जिंदगी। और उसका राज रखने के लिए, इंसान का राज रखने के लिए, तो कोई एक अदा जो खुदा को पसंद आ जाए और अल्लाह इंसान को मकामे विलायत पर फाइज कर देता है, अल्लाह उसके साथ दोस्ती कर लेता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है, खुदा के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह फरमाता है लनहदियन्नहुम सुबुलना, मेरे बंदो तो मेरी तरफ आओ तो सही, मैंने 1000 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल रखे, मेरी रहमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम जरा चल कर मेरी बारगाह में आओ, मेरी रहमत दौड़ कर तुम्हारा इस्तकबाल कर रही है। लनहदियन्नहुम सुबुलना, तुम किस अदा से आओगे, किस एंगल से मेरी तरफ आओगे, आगे बढ़कर मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूं। तो खुदा के दरवाजे हर एक के लिए खुले। ये तो हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट है कि उनकी जो ग्रंथ है, उनकी जो बुक है, उसको जो ब्राह्मण के सिवा जो शूद्र हैं और दूसरे जो है स्त्री हैं, वो उसको नहीं पढ़ सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो उस तरफ नहीं जा सकते। लेकिन मजहब इस्लाम के अंदर तो कोई ममानियत नहीं है। जिसका दिल चाहे अपने खुदा को राजी करे, खुदा के साथ दोस्ती करे। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है विलायत। मकामे विलायत पर कोई भी फाइज हो सकता है और कोई भी खुदा से दोस्ती कर सकता है। ये क्या तमाशा बनाया हुआ, जगह जगह पर जनाब जो है यहाँ लॉबियां बनी हुई हैं और हर बंदा जनाब छोटा सा ग्रुप लेकर अपने साथ लगा के बैठा है और उसके नजदीक दूसरा पूरा जहान जो है वो पहाड़ में जाए काफिर है, उसको सिर्फ उसके नजदीक वो अच्छा है जो उसके दायरा इताअत में आ गए। तो ये सब के सब दगाबाजी है, ये धोखा है, ये दीन इस्लाम के साथ मुनाफिकत है, ये वाज़े खुला फरेब है इस्लाम के साथ। इस्लाम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में सब के सब लोग बराबर हैं और कोई यहाँ पे तरह तरह की टोपियां और तरह तरह के कपड़े और तरह तरह की जो है वो पगड़ियां और तरह तरह के लिबास कुछ नहीं। ये सब के सब धोखे हैं, इंसानों को फंसाने के तरीके। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट से निकलिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आप के अंदर शऊर पैदा कीजिए, अपनी औलाद में शऊर और आगाही पैदा कीजिए और इन फितनों से बचिए और बचाइए, इल्म हासिल कीजिए। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरत, ना तो कोई हमारा लीडर है, ना कोई हमारी सियासत है, ना कोई हमें जो है इधर उधर की फजूलियात हैं। सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त हमारी एजुकेशन है, हमारी तालीम है। हम अपने आप को किस हद तक एजुकेट करते हैं, किस हद तक हम आगे बढ़ते हैं। अजीज दोस्तों, दो सिफात उसके अंदर ही अल्लाह वाली होती है, दो सिफात उसके अंदर रसूलुल्लाह वाली होती है। एक वो शफीक भी होता है और रफीक भी होता है। रफीक कितना होता है कि इतने रफीक थे कि हर वक्त दोस्तों का तांता उनके गिर्द बंधा रहता था। मुझे बताइए दोस्तों, उससे बड़ा रफीक और कौन होगा। एक बार रसूल खुदा खैरात तकसीम कर रहे हैं, खैरात तकसीम कर रहे हैं और लोग इस कदर हजूम टूट पड़ा, करीब था कि आप कांटों पर गिर पड़ते, इस कदर लोग आप पर बिखर पड़े।
لیکن اس کے باوجود پیغمبر خدا خیرات تقسیم کرتے چلے کرتے چلے. اس سے بڑا رقیق القلب اور رفیق مہربان کہاں ملے گا؟ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں. اور پھر شفیق ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ خاتون جو کہ پاگل تھی مدینہ پاک کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن روک کر کھڑی ہو گئی اور دھوپ کے اندر گھنٹوں تک باتیں کرتی رہی، لیکن آپ اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کے جواب دیتے رہے. پھر بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا حضور اس کا تو ذہنی توازن درست نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. تو اے بندہ نواز ذرا دیکھیے کہ آپ اس کو اگنور کیجیے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. اس آفتاب کی تمازت میں بامقصد زندگی اور ایک ایک لمحہ قیمتی، یہ اتنی دیر سے آپ کو لے کر کھڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر اگر میں اس کی باتیں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. دو صفات رسول اللہ والی، رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو. دو صفات سیدنا صدیق اکبر والی ہو، صادق بھی ہو مصدق بھی ہو، خود بھی سچا ہو اور جو اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے وہ بھی سر سے لے کر پاؤں تک سچائی کا پیکر بن. دو صفات عمر فاروق والی بھی ہو، امر بالمعروف کرتا ہو نہی عن المنکر کرتا ہو. یعنی نیکی کا حکم دے تو ڈرے نہ، یہ نہ کہے کہ مرید صاحب برا بنا جائے، برائی سے روکے تو ڈرے نہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر حملہ ہوا ابو لولو نے کیا اور آخری وقت تھا آپ کا، شدید لالت میں تھے، زخمی حالت میں، اور ایک نوجوان آیا آپ کا حال چال پوچھنے کے لیے کہ اے امیر المومنین آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے تہمت کو اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لو گے تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، خدا بھی راضی ہو جائے گا اور پاکیزگی بھی رہے گی. یعنی آخری وقت میں آخری لمحات میں بھی آپ تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیتے ہیں. اور دو صفات اس کے اندر حضرت عثمان غنی والی، رات کو عبادت کرتا ہو دن کو سخاوت کرتا ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ جو دل کا جو ہے کنجوس ہو اور وہ کبھی بھی مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایک صفت سخاوت پائی جاتی. دو صفات اس کے اندر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ والی کہ ایک سر سے لے کر پاؤں تک علم کا پیکر ہو اور بہادر بھی ہو. وہ کیسے ہو سکتا ہے پیر جناب مقام ولایت پر فائز کہ جس کے سامنے بخاری شریف کھول کے رکھ دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیجیے اور اس جاہل انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹس امپوسیبل. وہ دنیا کا جھوٹا تو ہو سکتا ہے، مکار ہو سکتا ہے، لیکن وہ پیر نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کو سمجھیے. دو چیزیں پیرلر ہیں، ایک شریعت ہے دوسرا طریقت ہے. تو جس کے اندر دریائے شریعت بھی معجزہ ہو، دریائے طریقت بھی معجزہ ہو اور علم کے نور سے بھی بہرہ بر ہو، وہ شخص مقام ولایت پر فائز ہے. پھر اس کا نام کبھی داتا گنج بخش علی ہجویری ہوتا ہے، پھر اس کا نام کبھی ہندل ولی ہوتا ہے، پھر اس کا نام کبھی خواجہ معین الدین ہوتا ہے. یہ لوگ مختلف ادوار میں جو رہے، ہم کیوں ان کے پیچھے پھرتے ہیں جو خود اپنی ذات سے آشنا نہیں ہے؟ ہم دیوانہ وار اس کے پیچھے کیوں ان کے پیچھے بھاگے پھرتے؟ ہم اس ذات کے پیچھے کیوں نہیں جاتے کہ جن کی طرف جانے کا یہ سب کہتے ہیں اور وہ پیغمبر خدا ہیں جن کی زندگی کا خدا نے دعویٰ کیا ہے، خدا نے گارنٹی دی ہے اور خدا نے ضمانت دی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو. میرے بندوں کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میری زندگی میں مجھے کوئی رہنما نہیں. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق